صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہجر آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 52 34 سے 52 تک گفتگو حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا اس کو کہ جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، گارے سے بنایا ہے، کیچڑ سے بنایا ہے. اس کی نظر مادے کی طرف تھی اور اس نے معنویت، روح خاص جسے پروردگار نے اپنی طرف منسوب کیا اسے اس نے بالکل اگنور کر دیا. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا قالا فخرج منہا کہ نکل یہاں سے، فإنک رجیم تو رجیم ہے یعنی تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین اور تجھ پر لعنت ہے یوم دین تک، جزا کے دن تک، قیامت کے دن تک. قالا تو اس نے کہا رب اے میرے پروردگار فانظرنی الی یوم یبعثون میرے مالک مجھے ڈھیل دے دے اس دن تک کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دے دے، مہلت دے دے. قال فإنک من المنظرین پروردگار نے فرمایا کہ تو مہلت دیے گئے افراد میں سے ہے، جس کو ڈھیل دی گئی ہے ان لوگوں میں سے ہے. الی یوم الوقت المعلوم مقررہ وقت والے دن تک. اب یہ جو یوم الوقت المعلوم ہے اس کے بارے میں ایک تصور یہی ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تو قیامت تک کی اس کو مہلت دے دی گئی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، پروردگار عالم نے اس سے کہا کہ یہ تو نہیں ہے لیکن ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں پھر بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جو ایام تکلیف ہیں یعنی جو انسانوں کی ذمہ داریاں ہیں جن میں ان کا امتحان لیا جاتا ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک یہ دنیا کی جو بساط ہے اسے لپیٹ نہ دیا جائے. قیامت تو پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے، مگر جو نفخہ اولا ہے جب سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ میں اور جو سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ گویا ابلیس بھی ختم ہو جائے گا. جو بھی اس کا مطلب ہو لیکن بہرحال اتنا طے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اسے مہلت دی گئی. تو اب اس نے اس مہلت کو کیسے یوز کرنے کا اعلان کیا پروردگار عالم کے سامنے اس نے کیا کہا وہ اگلا جملہ ہے. قالا ابلیس نے کہا رب اے میرے پروردگار بما اغویتنی چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض میں ان کے لیے زمین میں چیزوں کو مزین کر کے ڈیکوریٹو بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور میں ان سب کو یقیناً گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر تیرے وہ بندے جو ان میں سے مخلص ہوں گے یعنی بالکل خالص ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ جن کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اب یہاں پر جو دو تین باتیں غور طلب ہیں ان میں سے پہلی چیز کہ یہ جو عقیدہ جبر ہے کہ جس میں گناہ کی نسبت بھی معاذ اللہ خدا کی طرف دے دی جاتی ہے، یہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ ابلیس گویا اس کا موجد ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا ہے. اس نے پروردگار عالم کے سامنے یہ اعلان کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، حالانکہ وہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی مذمت کی جا رہی تھی، مگر اس نے اس کی نسبت صراحت کے ساتھ پروردگار کی طرف دی کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اس کے بعد دوسری چیز جو غور طلب ہے کہ ابلیس کی طرف سے پوری ایفرٹس ہوں گی، زمین کے اندر چیزیں، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو وہ مزین کر کے پیش کرے گا، اٹریکٹیو بنائے گا، جس کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اور نتیجتاً انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور وہ آخرت کو فراموش کر دیں. یہ گمراہی کی بدترین قسم ہو سکتی ہے جس کے لیے وہ اپنی کوشش کرے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ الا عبادک منہم المخلصین جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، خالص ترین بندے ہوں گے، ان پر میرا وار نہیں چل پائے گا. یہ جو مخلصین ہیں انہی کو دوسرے لفظوں کے اندر معصوم کہا جاتا ہے کہ یہ افراد ابلیس کے اس سارے ٹریپ کو بھرپور طریقے سے کاؤنٹر کریں گے، تار تار کر دیں گے
اور اس کے جھال کو توڑ کر رکھ دیں گے، اس کے مکر کو توڑ کر رکھ دیں گے، لہٰذا وہ اس کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے اور اس کی نتیجے میں ہی ان کو پھر معصوم کہا جائے گا۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، تو پروردگار کیا فرماتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے یہ ہے راستہ، سیدھا راستہ میری طرف جو آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ کہ جو گمراہوں میں سے تیرا اتباع کریں۔ اب پروردگار عالم کی طرف سے کیا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کسی پر بھی زور تو تیرا نہیں چلنے والا، بات صرف اتنی ہے کہ تو جو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ایکسپلائٹیشن ان کے اوپر کارگر ہوگا کہ جو خود سے گمراہ ہیں۔ یہ ہم سورہ ابراہیم میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے میدان قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جب لوگ ابلیس کی مذمت کر رہے ہوں گے تو ابلیس بھی اس موقع پر یہ کہہ دے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ میرا تم پر کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، تم اپنے نفس کی، اپنے آپ کی ملامت کرو، یعنی تم نے خود سے ایک چوائس کے ساتھ میرا اتباع کیا تھا، میں نے کوئی کان پکڑ کر تمہیں گمراہ نہیں کر دیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ پروردگار عالم نے تمام بندوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ سب کے سب ان میں سے کسی کے اوپر تیرا زور نہیں چلے گا مگر وہ کہ جو غاوین ہیں اور تیرا اتباع کریں۔ تو غاوین یعنی گمراہ وہ پہلے سے ہیں اور اپنی گمراہی کو وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اسی پر وہ باقی رہنا چاہتے ہیں اور اب پروردگار عالم کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ یہ لاسٹ کیسز ہیں کہ جو تیرا اتباع کریں گے، ورنہ بہرحال جو بندگان خدا اپنی اصلاح چاہتے ہیں وہ تو توبہ کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں گے، وہ تو نبیوں کی دعوت کو رسپونڈ کریں گے، وہ تو قرآن کی دعوت کو اور اماموں کی دعوت کو رسپونڈ کریں گے۔ پھر پروردگار عالم انجام بتاتا ہے وَإِنَّ جہنم لموعدہم اجمعین، پھر اس کے بعد جہنم ان سب کی وعدہ گاہ ہے کہ جہاں پر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، جس میں سے ہر دروازے کا ایک مقرر حصہ ہے، یعنی کوئی ایک دروازے سے جائے گا، کوئی دوسرے دروازے سے داخل ہوگا۔ یہ جو دروازے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں وہ بھی سب ایک کیٹیگری کے تو نہیں ہیں، تو بعض کسی خاص گناہ کی وجہ سے کسی ایک دروازے سے داخل ہوں گے، بعض کسی اور گناہ کی وجہ سے کسی اور دروازے سے داخل ہوں گے۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اطباق بعضها فوق بعض، کہ ان میں شدت عذاب میں ایک دوسرے سے یہ دروازے بڑے ہوئے ہیں ہوں گے، یہ طبقات ہوں گے جن کو دروازوں سے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی بہت خوبصورت ہے کہ بعض روایات کے اندر آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر خوش بختی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے امکانات زیادہ ہیں جہنمی بننے کے مقابلے میں۔ عین ممکن ہے کہ 7 دروازوں کا اور 8 دروازوں کا جنت کے لیے، 7 دروازوں کا جہنم کے لیے، یہ کثرت کے لیے بھی یہ عدد استعمال ہوتا ہے، تو یہ مقصود ہو کہ 7 دروازے جہنم کے یعنی بہت سے ہیں اور 8 دروازے جنت کے یعنی وہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی تعداد ہے۔ اب جو اہل جنت ہوں گے ان کے لیے جو نعمات پروردگار عالم کی طرف سے ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 8-9 کے قریب نعمتیں ہیں کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، جن میں کچھ مادی ہیں اور کچھ مانوی ہیں، یعنی کچھ میٹیریلسٹک ہیں اور کچھ جو ہے اسپرچول نعمتیں ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون، بلا شبہ جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ بہشتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے، یعنی ان کا جو ماحول ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مادی اعتبار سے باغات ہیں اور اس کی جو فضا ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر چشمے بہہ رہے ہیں، اس کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اور جو ان کے سینوں میں کینہ تھا وہ ان کے دلوں سے نکال دیں گے ہم۔ یعنی اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے اہل ایمان ہونے کے باوجود، صاحب تقوی ہونے کے باوجود معاشرت ہے، اس میں بعض چیزیں ایک دوسرے کی بری لگ جاتی ہیں اور دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر پاتا، اگرچہ وہ ایمانی اعتبار سے بالکل ہم مسلک اور ہم مشرب ہوتے ہیں،
تو وہ چیز بھی دل سے نکال دی جائے گی. وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کا ہونا دوسرے کو ناگوار گزرے یا وہ اس کی کمپنی کو انجوائے نہ کر سکے. پھر کہا گیا اخوانن، وہ تو بھائی بھائی ہوں گے، علی سرور متقابلین، اور وہ تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب، نہ انہیں وہاں کوئی زحمت تھکن کوئی چھوئے گی. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہ وہاں سے خارج کیے جائیں گے. یعنی یہ جو جنت میں گئے تو پھر وہ دائمی طور پر جنت میں جائیں گے، انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، کوئی چیک آؤٹ ٹائم نہیں ہوگا. اب اس میں اگر آپ دیکھیں، بعض مفسرین نے بہت پیاری بات کی کہ جو جزائے کامل ہوتی ہے وہ 4 شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا فائدہ ہو جو نظر آئے، احترام کے ساتھ ہو، پریشانی سے خالی ہو اور دائمی ہو. یہ چاروں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ان 9 نعمتوں کے اندر پروردگار عالم نے بیان کر دی ہیں. بعض چیزیں ہیں جو نظر آنے والی ہیں، باغات ہیں اور چشمے ہیں، اور اس کے بعد پھر احترام بھی ہے، سلامتی کا اعلان ہے، امن و امان کا اعلان ہے. جو کمپنی ہے اس کو بھی وہ انجوائے کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت انہیں ناگوار نہیں ہوگی، خوش ہوں گے، زحمت نہیں ہوگی، تھکن نہیں ہوں گے، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ یہ تو بھائی متقین کا ذکر ہو گیا، اور یہ تو قیامت کے بعد جنت کی منظر کشی ہو گئی. اب جو اس دنیا کے اندر مثلا کچھ کمی کا شکار ہیں تو وہ ایسا کہیں کہ کاش کہ ہم بھی اس قابل ہوتے کہ جنت میں جاتے. تو پروردگار عالم ایک امید کی شمع روشن کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ خبر دے دو عبادی، میرے بندوں کو. اب ذرا دیکھیے، یہ گنہگاروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے، انی انا الغفور الرحیم، کہ یقیناً میں انا الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. اگر گناہ ہو گئے ہیں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، رحم کرنے کے لیے تیار ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر فوراً اس کو بیلنس کیا کہ یقیناً میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. یعنی تمہیں امید رکھنی چاہیے کہ اگر تم توبہ کرتے ہو اور راہ راست پر آتے ہو تو میری مغفرت بھی حاصل کرو گے، رحمت پروردگار کے بھی حقدار بنو گے. مگر اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر میرا عذاب دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اب یہاں سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، جو جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے مہمان بن کر آئے تھے، ان کا ذکر کہ ان لوگوں سے بیان کیجئے واقعہ ابراہیم کے مہمانوں کا. اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا کہ تو سلام، یعنی سلامتی کا جو گریٹنگ کا طریقہ ہے، آنے کے بعد سلام کا پیغام دینے کا طریقہ ہے وہ دیا انہوں نے. قال ان منکم وجلون، تو انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے. کیوں ڈر معلوم ہوتا ہے؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے اور اجمالاً آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کے سامنے مہمانی کے لیے، ان کی تواضع کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ بہرحال وہ فرشتے تھے، پیکر بشری میں تھے مگر فرشتے تھے. لیکن جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو یہ دعوت کا مسترد کرنا ایک نیگیٹو پیغام ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمک نہیں کھانا چاہتے، کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مگر ان کا کھانا نہ کھانا فرشتہ ہونے کی وجہ سے تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرشتوں نے کلیریفائی کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تو ایک مشن کے اوپر آئے. وہ بات انشاءاللہ کل آئے گی. ایک آخری بات جو اس صفحے کے اوپر جو آیت آئی تھی کہ ہم ان کے دلوں میں موجود کینہ اس کو نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی ہوں گے، اس سے بعرض معذرت بعض برادران اہل سنت نے اس کا ایک استعمال یہ کیا، اور جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ مشاجرات، کچھ خفگی ہوئی تھی اصحاب میں، ان کے حوالے سے ذکر کیا اور کہا کہ صاحب یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. البتہ یہ دعویٰ بنا دلیل ہے، اور اگر کوئی کہے کہ جناب اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر وہ جو مانعین زکوٰۃ تھے وہ بھی تو صحابہ کرام ہی تھے کہ جن سے خلیفہ اول نے جنگ بھی کی تھی اور بہت سے افراد مارے گئے تھے، تو یہ بھی تو صحابہ کرام ہی تھے. تو کیا اس کا اپلیکیشن اس کے اوپر ہو سکتا ہے؟ خود ان کے عقیدے کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت پیارا تبصرہ کیا ہے، وہی تبصرہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں لیکن غور کیجئے تو یہ خفگی اور باہمی ناراضی جس کا ذکر یہاں ہے وہ باہمی خفگی ہو سکتی ہے جس کا دینی نظریات سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن جہاں اختلاف حق و باطل کا ہو یا ایسے افراد سے اسے خفگی کا تعلق ہو جن کے رضا و غضب کو معیار نجات و ہلاکت قرار دیا گیا ہو. کسی کے لیے رسول کا ارشاد ہو حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، کہ تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے بغض رکھنا کفر اور نفاق ہے، اور حرب کا حربی و سلم کا سلمی، تم سے برسر جنگ ہونا مجھ سے برسر جنگ ہونا ہے،
اور تم سے مصالحت رکھنا مجھ سے میل رکھنا ہے۔ اور کسی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہو، من آذاہا فقد آذانی ومن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو ایسے افراد سے مخالفت و کینہ وری بلکہ جنگ اور ظلم متعدی اس حکم قرآنی میں کیوں کر داخل ہو سکتی ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ ٹھنڈے دل سے سوچنے اور غور کرنے کی درخواست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی جو جس نظریے پر باقی رہنا چاہے اس کو اختیار ہے، آخری فیصلہ خدا نے کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔